آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اتحادی حکومت کے خاتمے کے بعد پیپلز پارٹی سے دوستی کی پینگیں بڑھانے والے بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے سرکردہ رہنماؤں اور الیکٹیبلز کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت سے بلوچستان میں سیاسی ہواؤں کا رخ ایک بار پھر سے بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس پیش رفت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ بظاہر عمومی رائے یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہواؤں کا رخ بھی نون لیگ کے حق میں ہو چکا ہے۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کوئی نیا معاملہ نہیں، جہاں مرکزی سیاسی جماعتیں بھی انتخابات میں کامیابی کے لیے مقامی الیکٹیبلز پر انحصار کرتی ہیں۔ تاہم بلوچستان عوامی پارٹی باپ ایک ایسی جماعت تھی جس نے 2018 کے الیکشن سے قبل اچانک نمودار ہو کر صوبے میں نون لیگ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی اتحادی بن گئی اور حکومت قائم کی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بدلتی سیاسی صورتحال کے پیش نظر بظاہر نون لیگ بھی اب اس تلخ ماضی کو بلانے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ بلوچستان میں پارٹی سے بغاوت کرنے والے الیکٹیبلز کو دوبارہ پارٹی میں شامل کرنے کے اقدام کا نہ صرف سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے دفاع کیا، بلکہ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی شمولیت سے آئندہ عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں نواز لیگ کی حکومت بنے گی۔ ایسے میں بلوچستان کے سیاسی میدان میں گزشتہ 5 سال سے اہم کردار ادا کرنے والی جماعت کے مستقبل سے جڑا ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال میں اب بلوچستان عوامی پارٹی کا وجود برقرار رہے گا یا نہیں؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کے قیام پر خود نون لیگ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے تھے کہ اکثریت نواز شریف کی جانب رخ کیوں کر رہی ہے؟ خیال رہے کہ 2013 کے عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں نواز لیگ اور قوم پرست جماعتوں کی مخلوط حکومت بن گئی تھی۔ قوم پرست جماعتوں کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق پہلے 2.5 سال نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ دوسری مدت کے لیے نواز لیگ سے تعلق رکھنے والے نواب ثناء اللہ ظاہری وزیر اعلیٰ بنے۔ تاہم نواز لیگ کے الیکٹیبلز کی بغاوت کی وجہ سے ثناء اللہ ظاہری اپنی مدت پوری نہیں کر سکے۔ نواب ثناء اللہ ظاہری اور راحیلہ درانی کے سوا پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ بن گئے۔ تجزیہ کار رضا الرحمان کے مطابق بلوچستان میں یہ ایک نیا سیاسی تجربہ تھا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کو بنانے میں سابق وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو، موجودہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سمیت بعض دیگر لوگ شامل تھے۔ ایک نئی جماعت تو بن گئی، لیکن آغاز سے ہی اسے اندرونی اختلافات اور اقتدار کی جنگ کا سامنا رہا، جس میں پہلے پارٹی رہنما جام کمال خان کو وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد عبدالقدوس بزنجو وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ رضا الرحمان کا کہنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے قیام کا یہ جواز پیش کیا گیا تھا کہ قومی دھارے کی جماعتیں بلوچستان کو اہمیت نہیں دیتی اور صوبے کے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جبکہ اس پارٹی کے قیام کے بعد بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں ہی ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا تجربہ بظاہر ناکام رہا، کیونکہ اس سے تعلق رکھنے والے واپس ان جماعتوں کا رخ کر رہے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے رہے کہ وہ بلوچستان کو اہمیت نہیں دیتے۔ تاہم رضا الرحمان کے مطابق باپ میں اب بھی الیکٹیبلز موجود ہیں اور اس جماعت کو ایک پریشر گروپ کے طور پر برقرار رکھا جائے گا۔ دوسری جانب صحافی اور تجزیہ کار شہزاد ذوالفقار کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اس پارٹی کو بنایا وہ ان الیکٹیبلز کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف کے دورہ کوئٹہ سے قبل پارٹی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کوئٹہ میں جن الیکٹیبل سے ملاقات کی تھی، ان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان اور سابق وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران بھی شامل تھے۔ سردار عبدالرحمان نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ بہت سارے ساتھیوں نے ایاز صادق سے ملاقات کی اور یہ سب ایک ٹیم کی صورت میں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بنیادی طور پر مسلم لیگی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان اور ہمارے علاقے ترقی کریں۔ محمد نواز شریف نے ماضی میں بلوچستان کو جو ترقی دی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بعد میں سردار ایاز صادق نے بلوچستان میں پارٹی کے صدر کی جانب سے دیے جانے والے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جس طرح دوستوں نے حوصلہ دیا اور ہاتھ تھاما، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی نواز لیگ کی حکومت بنے گی۔
बलूचिस्तान में होने वाली ये पेशरफ्त इस लिहाज से भी दिलचस्प है क्योंकि अब से कुछ अर्सा पहले तक मकामी इलेक्टिवल्स की जानिब से पीपल्स पार्टी से राब्ते उरूज पर थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हवाओं का रुख बिल्कुल उल्टी सिमत में चलना शुरू हो गया। तजियाकार सैयद अली शाह का मानना है कि पहले के मुकाबले में अब सूरत हाल नवाज लीग के हक में तब्दील हो चुकी है। एक साल पहले आपने देखा कि यहाँ के बड़े इलेक्टिवल्स की लाइनें बिलावल हाउस के सामने लगी हुई थी, लेकिन जब से निगरान हुकूमत बनी है तो वो हवाओं का रुख नून लीग की जानिब है। सहाफी और तजियाकार शहजाद जुल्फिकार भी इस नुक्ते से इत्तफाक करते हैं। वो कहते हैं कि वफादारियां तब्दील करने वाले जानते हैं कि कहाँ जाना है। जिस तरफ हवा चलती है या जिस तरफ का सिग्नल मिलता है तो वहाँ जाते हैं। इसलिए ये लोग पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग की जानिब जा रहे हैं। शहजाद जुल्फिकार की राय है कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में काफी हिमायत है, जहां पीपल्स पार्टी का ज्यादा असर और रसूख नहीं रहा, और ऐसे में चूंकि असल लड़ाई पंजाब में है जहां तहरीक इंसाफ का मुकाबला नून लीग ही कर सकती है, इसलिए हवाएं भी इसके हक में बदल गई हैं, जिसके नतीजे में इलेक्टिबल्स इसकी तरफ जा रहे हैं। चूंकि तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब है और इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इसलिए इलेक्टिबल्स ये देख रहे हैं कि मजबूरी तौर पर प्लेइंग फील्ड नवाज लीग के हक में है, और इनमें से ज्यादातर की कोशिश यही है कि वो नवाज लीग में जगह बना लें। सैयद अली शाह का कहना था कि सियासत में इखलाकियात का अमल दखल कम होता है। ज्यादातर सियासी जमातें ये नहीं देखती कि किसका माजी क्या है, बल्कि उनके रहनुमा 99% सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा उम्मीदवार जीत जाएगा, इसलिए वो कहते हैं कि जो इलेक्टिबल्स आ रहे हैं उनको ले लो। शहजाद जुल्फिकार ने बताया कि हमने नवाज लीग के एक रहनुमा से पूछा कि इन लोगों को लेने से क्या नवाज लीग अक्सरियत हासिल करने की सूरत में अच्छा तर्ज हुक्मरानी कायम कर सकेगी, तो इस रहनुमा ने कहा कि जाने पहचाने चेहरे और इलेक्टिबल्स यही हैं। तजियाकारों का कहना था कि इस पेशरफ्त के बाद बलूचिस्तान में नवाज लीग की पोजीशन यकीनन मजबूत होगी।